صلی اللہ محمد و آل محمد فرجهم واشرف اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر الناس ومعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی مختصر وقت میں انشاءاللہ دو چیزیں ہیں اس کو بیان کر کے اس چھوٹی سی عبادت کو ہم ختم کریں گے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے فرزند سے فرمایا، جناب لقمان آپ سبھی جانتے ہیں کون تھے؟ لقمان، حضرت لقمان علیہ السلام نبی تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے نصیحت کی، اے بیٹے دو چیزوں کو یاد رکھو ہمیشہ اور دو چیزوں کو بھول جاؤ، اس میں انسان کی بھلائی ہے، ہمیشہ ان پر عمل کرنا۔ بیٹے نے پوچھا بابا وہ کون سے دو چیزیں ہیں جسے یاد رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور وہ کون سے دو چیزیں ہیں جسے بھولنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا پہلی چیز جسے انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ پروردگار عالم موجود ہے۔ جب انسان کو یہ یاد رہے گا کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے تو وہ کبھی کوئی برائی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ اس کے دل و دماغ میں یہی بسا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ جس طریقے سے قرآن مجید میں خود پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ۔ انسان اگر رتی برابر بھی نیکی کا کام کر رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، یا برائی کر رہا ہے یعنی رائی کے برابر دانے سے چھوٹی چیز بھی اگر وہ برا فعل انجام دے رہا ہے اسے بھی دیکھ رہا ہے۔ تو جس شخص کے ذہن میں اللہ کی یاد بسی رہے گی وہ ہمیشہ برائیوں سے دور بھاگتا جائے گا۔ مثالاً گئے تھیٹر میں فلم دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں دو آدمی، ایک آدمی کے دماغ میں خدا نہیں ہے اور دوسرے آدمی کے دماغ میں خدا ہے۔ جیسے ہی تھیٹر کے اندر پہلا قدم ابھی پڑا تھا کہ فوراً یاد آ گیا ارے خدا دیکھ رہا ہے، اگر میں اس بری جگہ پہ جاؤں گا تو نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ فوراً پلٹ آیا، کیوں؟ اس کے دل میں خدا ہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو پروردگار عالم مجھے عذاب نازل کرے گا۔ جیسے کہ تیسری چوتھی کلاس میں اردو اسکول کی جو ہے ایک حکایت ہے بہت ہی اچھی۔ ایک ٹیچر تھی، اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ ایک ایک سیب دے کر کہ بچوں ان سیب کو لے جاؤ ایسی جگہ جا کے کھانا جہاں پہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہو، کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ سب بچے گئے خوشی خوشی سیب لے کر، کوئی بیڈ روم کے اندر کھا رہا ہے، کوئی گھر پہ کوئی نہیں رہا تب کھا رہا ہے، کوئی باہر لے جا کے کھا رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ کے جب کوئی نظر، کوئی جنگل میں جا کے کھا رہا ہے، کوئی باغ وغیرہ میں جا کے کھا رہا ہے۔ دوسرے دن جب کلاس میں تمام لڑکے آئے تو کسی کے ہاتھ میں سیب نہیں تھا مگر ایک طالب علم تھا، اسٹوڈنٹ، جس کے ہاتھ میں ویسے ہی سیب تھا، رتی برابر بھی اس نے نہیں کھایا۔ استاد نے سارے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ تم نے کہاں کھایا، تمہارے پاس سیب نہیں ہے؟ تو فلاں نے کہا کہ ہم نے وہاں پہ کھایا، ہم نے وہاں پہ کھایا، ہم نے وہاں پہ کھایا، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ لیکن جو سیب لے کر آیا ہے، جو کھایا نہیں، اس سے پوچھا تم کیوں نہیں کھائے، تم سیب کیوں لے کے آ گئے؟ تو اس نے کہا میں جہاں بھی گیا ایک شخصیت موجود تھی۔ کہا وہ شخصیت کیا ہے؟ وہ ہے پروردگار عالم، ہمیشہ ہر جگہ ہر لمحہ وہ ہمیں دیکھ رہا تھا۔ تو آپ کی شرط تھی کہ کوئی ہی نہ دیکھے، تو لہٰذا کوئی تو ممکن نہیں ہے، پروردگار عالم دیکھ رہا تھا، تو لہٰذا میں نے سیب کو اسی طریقے سے لایا۔ اسی طریقے سے ہم اپنے نامہ اعمال کو پروردگار عالم کی یاد سے سجائیں۔ اعمال کریں گے اچھے پروردگار عالم، صرف اور صرف اللہ کے لیے، قربتاً الی اللہ،
چونکہ اللہ یاد ہے. گناہ جیسے ہی کرنے کا خیال آیا فوراً پروردگار عالم کا ذکر ہمارے ذہن میں آ گیا, تو گناہ سے ہم دور ہو گئے. تو جناب لقمان نے کہا کہ پہلی چیز جو ہے وہ ہے پروردگار عالم کو یاد رکھو, کبھی گناہ نہیں کرو گے. کہا بابا دوسری چیز کیا ہے جسے ہم یاد رکھیں؟ کہا دوسری چیز ہے موت. انسان کو موت یاد رکھنا چاہیے. جب انسان کو موت یاد رہے گی تو وہ کوئی گناہ نہیں کرے گا. اور موت کو یاد کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. موت کو تمنا کرنے والے, موت کو یاد کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ صادقین میں سے ہوتے ہیں. جو سچے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ موت کو یاد کرتے ہیں. یہ کربلا کا منظر آپ دیکھ لیں. حضرت علی اکبر نے کہا تھا موت ہم پر آ جائے یا ہم موت پر چلے جائیں, پڑ جائے. یہ بہترین جملہ ہے, اسے یاد کریں, موت کو یاد. جب موت انسان کو یاد رہے گی, اس لیے کہ موت کی ڈیٹ فکس نہیں ہے. یہ پانی ہے, پانی کا بوٹل ہے, بوٹل میں ایک ڈیٹ فکس ہے, 1 مہینے کی ڈیٹ. 1 مہینے کی ڈیٹ تک ہم پانی پی سکتے ہیں, اس کے بعد یہ پانی نہیں, ہمارے لیے مضر ہے. لیکن انسان کی حیات کی کوئی ڈیٹ معین نہیں ہے. پروردگار عالم نے ڈیٹ کو معین نہیں کیا کہ فلاں ڈیٹ پہ تم مرو گے, فلاں تاریخ میں تم مرو گے, فلاں گھر پہ مرو گے, فلاں جگہ پر مرو گے, فلاں بازار میں جا کے مرو گے. نہیں, کبھی بھی موت آ سکتی ہے, اور موت سے کوئی دور بھاگنے والا نہیں پیدا ہوا اور نہ ہوگا. جناب سلیمان نبی جب ابر کے اوپر کھڑے ہو کر سارا نظارہ دیکھ رہے تھے تو حکم پروردگار عالم سے ملک الموت آئے. کہا سلام کیا, جواب سلام ملا. کہا تم کون ہو؟ کہا میں ملک الموت ہوں, اللہ کی طرف سے آیا ہوں تاکہ آپ کی روح قبض کر دوں. جناب سلیمان نے کہا ٹھیک ہے میری روح قبض کرو, لیکن مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں گھر پہ جا کر اپنے تخت پر بیٹھ سکوں. کہا اللہ نے مہلت نہیں دی ہے. کہا چلو تخت پر لیٹ سکوں. کہا اللہ تعالیٰ نے مہلت نہیں دی ہے. کہا چلو اسی بادل کے اوپر بیٹھ سکوں. نہیں. تو کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ جس حالت میں آپ ہیں, کھڑے ہونے کی حالت میں, اسی حالت میں روح کو قبض کیا جائے. کون؟ پوری بادشاہت, پوری دنیا کی بادشاہت جناب سلیمان. لیکن جب موت کا فرشتہ آیا تو ایک لمحے کی فرصت بھی نہیں ملی, روح قبض ہوئی, کھڑے رہے. تو پروردگار عالم نے دیمک کو پیدا کیا ان کے عصوں پر. عصا لے کے کھڑے تھے نا, تو دیمک کو عصے پر پیدا کیا. دیمک عصے پہ آئی, دیمک عصے کو, لکڑی کو کھانے لگی. جب لکڑی کو دیمک کھا کر لکڑی جو ہے کمزور ہو گئی تو لکڑی ٹوٹی. اس کے بعد جناب سلیمان نبی نیچے آئے. تو موت کسی کے لیے نہیں ہے. تو لہذا جو انسان موت کو یاد کرے گا, میں پہلا قدم بڑھا رہا ہوں گھر سے, لیکن دوسرے قدم میں نہیں معلوم موت ہے یا زندگی ہے. زندگی گزارو تو ایسا کہ کل موت ہے. عبادت کرو ایسی کہ کل ہمیں جانا ہے. تو لہذا جو انسان موت کو یاد رکھے گا وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا. اسے پتا ہے کہ موت کے بعد ہمارے لیے عذاب ہی عذاب ہے. تو لہذا یہ 2 چیزیں, ایک ہے پروردگار عالم جس کو یاد رکھنا ہمیشہ ضروری ہے, اور دوسرا ہے موت جسے یاد رکھنا ضروری ہے. اس کے بعد بیٹے نے فرمایا, کہا اے بابا وہ 2 چیزیں کیا ہے جسے ہم ہمیشہ بھول جائیں, بہت بلا یہ بھول. تو جناب لقمان نے کہا کہ احسان, نیکی کر کے بھول جاؤ. نیکی کر کے بھول جانا یہ سب سے عظیم عبادت ہے. میں نے نیکی کی, کچھ پیسے کسی کے حوالے کیا, وہ ضرورت مند کو بھول گئے, یہ نیکی ہے. اگر میں نے ضرورت مند کوئی ضرورت کو پورا کر کے لوگوں کو بتایا تو یہ نیکی نہیں ہے بلکہ ریاکاری ہے. ختم, کوئی ثواب نہیں ملے گا. وہی ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے, یہ ہے نیکی.
تو نیکی اور احسان لوگوں کے ساتھ کر کے بھول جانا، بھائی اس کا حق ہے وہ لے لیا، دل میں اللہ صرف و صرف، یہ ایک۔ دوسرا ہے برائی کر کے بھول جا، برے لوگوں کو اپنے دل سے نکال دینا، جو تمہارے ساتھ برائی کی ہے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لینا، بلکہ ان کے حق میں دعا کرنا اچھائی کی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی میرے ذات سے برائی کی، کسی نے میری برائی کی، مجھے معلوم ہے کہ فلاں نے میری برائی کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سن کر کانوں سے چھوڑ دینا، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینا، اس کا بدلہ نہیں لینا، اس کو دل میں نہیں رکھنا، اس نے آج میرے ساتھ یہ کیا ہے تو کل میں بھی اس کے ساتھ کروں گا، نہیں، یہ اسلام نہیں کہتا۔ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں ہوتا۔ بہترین مثال ہمارے لیے رسول خدا کی ذات ہے۔ جب رسول خدا تبلیغ کے لیے شروعات میں مکے میں نکلے تو ایک بڑھیا تھی جو ہمیشہ ان کے اوپر کوڑے ڈالتی تھی، برائی ہے نا، کوڑا کرکٹ گھر کا رسول خدا کے سر کے اوپر پڑتا تھا۔ اگر ہم لوگ وہاں ہوتے تو کیا ہوتا؟ جھگڑا لڑائی، اسی کے اوپر جو ہے کوڑا ڈالتے تھے۔ لیکن رسول خدا نے اخلاق دکھا ہے، اخلاق رسول خدا کا دیکھیں، ایک دن ڈالا، ہر دن جب بھی گزرتے تھے اس کے گھر کی طرف سے کوڑا ضرور۔ جب ایک دن وہ بیمار ہو گئی، کوڑا ڈالنے کے لیے نہیں آئی، رسول خدا نے کہا، پوچھا کہ یہ بڑھیا کہاں گئی؟ نہیں آئی، تو لوگوں نے کہا یہ بیمار ہے۔ تو گئے ہاتھ میں فروٹ لے کر تیمارداری عیادت کے لیے، اور جب گھر کے اندر پہنچے تو بوڑھیا نے کہا، اے محمد تم اب آئے ہو، جب میں بیمار پڑ گئی، جب میں صحت مند تھی تم اپنا بدلہ لینے کے لیے نہیں آئے، اب تمہیں معلوم ہے کہ میں بستر سے نہیں اٹھ سکتی تو اپنا بدلہ لینے کے لیے آئے ہو۔ تو رسول خدا نے کہا کہ میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تمہاری عیادت کے لیے آیا ہوں، تمہارے احوال پرسی کے لیے آیا ہوں۔ جب یہ اخلاق دیکھا رسول خدا کا تو فوراً کلمہ گو ہو گئی۔ تو لہذا جو انسان برائی کرتا ہے ہمارے ساتھ، ہم اس سے برائی کو بھول کر اس کو اچھائی میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ تو لہذا یہ چار چیزیں، دو چیزیں بھول جانا اور دو چیزیں ہمیشہ یاد رکھنا، پروردگار عالم کو یاد رکھنا، موت کو یاد رکھنا، اور احسان اور نیکی کر کے بھول جانا، اور برے لوگوں کے برائی سے جواب نہ دینا۔ اگر یہ چار چیزیں انسان کے وجود میں آ گئی، زندگی میں آ گئی، تو سمجھ لے وہ یہاں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔